درگزر تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ صف اور اس کی آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ سورہ الصف اس کا جو سینٹرل آئیڈیا یا جو موضوع ہے وہ کیا ہے بتائیں گے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جہاد یہاں اس جگہ پر تو ہے قتال کی صورت میں، اس لیے کہ یقاتلون آیا، لیکن اگر جہاد جیسے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں جہاد کے وہاں آ گیا تو وہ جد و جہد یا جد و جہد وہ پوری ہوگی کہ اگر کسی بندے کو آپ نے ایک آیت کی بھی بتائی ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پہلے اس کو پتہ چلے اور پھر یہ عمل کرے اور پھر یہ امت مسلمہ کا حصہ بن جائے اور پھر یہ دین پھیلانے میں مدد کرے، تو یہ سارے کا سارا جہاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو آگے ذکر کر رہا ہے، پیچھے تو بتایا تھا نا کہ بھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، فَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تو بتایا تھا کہ بنیان مرصوص ہماری زبان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار، عربی زبان میں بنیان پوری عمارت کو کہتے ہیں جی۔ تو وہی بھی سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں وہ بنے گا، لیکن ہماری زبان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو یہود کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو نصرانی کہتے ہیں جی نصارہ کہتے ہیں، ان دو کا ذکر کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ اور قرآن مجید کے اندر بہت مرتبہ آتا ہے، تو اس واقعے کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا تھا جہاد سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں بھی یہ تھا کہ لوگ جو کمزوری دکھانے والے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر جہاد فرض کر دے تو پھر ہم انشاءاللہ پوری شد و مد سے جہاد کریں گے، یہ کہا، اور جب وقت آیا تو منافقین جو تھے وہ اپنے بندے لے کے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں وہ نکل گئے، اور جو کمزور درجے کے تھے ان کے اندر تھوڑا مطلب کمزوری آ گئی۔ تو اللہ ان ساری چیزوں کو کیا کہے گا کہ بھئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ کمزوری آپ میں نہیں ہونے چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات بتا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جی ڈسٹورشن ذرا دیکھیے گا، یا قومی، اب یہ لفظ آئے گا تو میں نے کہا کہ میم کے نیچے اگر زیر آئے تو وہ اصل میں ہوتا ہے قومی، تو اس کو یا کی وجہ سے یا کٹ جاتی ہے، تو یا قومی، اے میری قوم، لما، کیوں، تو نی،
تے ہے تو اصل لفظ تھا تؤذونا. اپنی زبان کا کون سا لفظ ہے اس کے اندر؟ ایذا. ایذا رسانی کرنا، ایذا دینا، تو وہی ہے ایذا. تو تے پہلے ہے، تؤذوننی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو. تمہیں تو ایمان لے آنا چاہیے مجھ پر، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو تورات میرے اوپر اتری ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ایذار ثانی والی تھیں. وقت اب دال ہے اور تے ہے. اب اس کو چونکہ ان کا مخرج ایک ہی ہے، دال اد اور آت، جی، اب ان کو الگ کرنے کے لیے جو تجوید کا قاعدہ ہے وہ ایک کے اوپر کلکلا کر لیتے ہیں آد، جی، اور ایک کے اوپر کلکلا نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ہے دونوں کو الگ کرنے کا، لیکن یہاں جو بنانا تھا جب مخرج ایک آ جائے تو پھر جس کے اوپر شاد ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں. وقت تعلمون، کیا پڑھیں گے؟ وقت تعلمون. جی، وقت تعلمون، اور بے شک تم جانتے ہو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف. ابھی جو آیت کا حصہ ہے یہ بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کا سارے ہی الفاظ زبردست ہیں، لیکن وہ ہے ہدایت کا. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ہدایت دینے کا، وہ جو قوت اختیاری ہم بار بار کہتے ہیں، فری ول آف چوائس، فری ول آف چوائس، جس کے اوپر جنت اور دوزخ اس کا دینے کا انحصار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے قرآن مجید کے لحاظ سے، ان میں سے یہ بھی ایک آیت تو صرف اشارہ کرتی ہے. فَلَمَّا زَاغُوا، زاغا یزیغو، اور زاغو جمع ہے. زاغا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا. زاغا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا ہونا. ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پڑھتے ہیں نا کہ ہدایت دینے کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں کو اللہ تھا. لما زاغو کا مطلب ہے جب انہوں نے ٹیڑھا کر لیا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے. جی، فلما زاغو کا ترجمہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، وہ ٹیڑھے ہو گئے. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے کہ بھی ہم نے تو نہیں، اے موسیٰ علیہ السلام تم جو کہتے ہو اس کے اوپر کام نہیں کرنا. ٹیڑھ پن کی بہت ساری مثالیں ہیں جو پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کہ اللہ نے فضیلت دی بہت ساری، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اس کا انکار کیا. فرعون سے نجات دلائی، پھر اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب میں نئے ساتھیوں کے لیے میں کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا دیا. بچڑے کو معبود سامری نے بنا اس کا دیا. بگڑے کا پوجا شروع بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منسلوا بھیجا تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں یہ دعوت پسند نہیں ہے، ہمیں کیا دو؟ زمین کی ہمیں وہ چیزیں دو جو زمین اگاتی ہے. جی، پھر انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی گرمی لگتی ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ سایہ کر دیا، بادلوں کا سایہ بھی کر دیا. اب سایہ کر دیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پانی، تو یہ تو خیر بہرحال ایک انسانی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ بھی دیتا، کہتا بھی تلاش کرتے رہو، پانی کہیں سے مل تو جانا تھا، لیکن اتنی آسانی سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم پتھر کو مارو، اور اس میں سے کتنے چشمے نکلے؟ 12. اور قبیلے کتنے تھے؟ 12. اور ہر قبیلے کو پتہ چل گیا جناب یہ میرا چشمہ ہے، یہ میرا چشمہ ہے. وہاں سے لے کر ساری کی ساری داستان 10 رکوع کے اندر سورہ بقرہ کے اندر پڑھی ہوئی ہے ہم نے، کہ جب جب انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے کو توڑ ہی دیا.
جی گائے کو ذبح بھی کرنا تھا تو سوالوں کے انبار لگا دیے. تو یہاں کیا ہے جو بتایا تھا اللہ کے ہاں طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو ایک فریڈم دی ہوئی ہے، آزادی دی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کلام میرا ہے اور میرا رسول ہے جس کی شریعت اس وقت کے لیے ہوگی، تو ان پر آپ نے عمل کرنا ہے. جنت میں نے آپ کے لیے بنا کے رکھ دی ہے، اختیار آپ پر ہے، خواہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اب جب انہوں نے اختیار اپنا استعمال کیا، اب اس کی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں، قوم کی طرف. فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے خود، تو پہلا سٹیپ کہاں سے آیا؟ ان کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے آیا، یہودیوں کی طرف سے آیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی یہی کیا ہوا ہے کہ بلکہ سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ نولیہ ما تولا، کہ ہم انسان کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس فری ویل آف چوائس، قوت اختیاری، اسی کے اوپر ہی تو اپنی رحمت، فضل، کرم سے جنت رکھی ہوئی ہے. اور جو نہیں آتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا وہ ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں آتا، اپنے دل کو ٹیڑھا کر لیتا ہے، وہ دوسرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ شیطانی راستہ اللہ کے اذن سے ہی کھلتا ہے، اور وہ کھلنا چاہیے. کیوں جی؟ جی وہ کھلنا چاہیے اس لیے کہ اختیار ہوتا ہے کہ بھی میں ایک شیطانی راستے پر چلتا ہوں. تو یہاں یہ ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ہو گیا جی؟ جی یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہمیں پڑا ہوا ہے کہ ان الذین، پہلے پارے کے اندر، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پڑھا ہے نا؟ کفر کیا. اب جب انہوں نے کفر کیا اور وہ ایک حد تک پہنچ گئے کہ اب یہ وہاں سے واپس نہیں آئے گے، تو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ جو ہم تقدیر کا مسئلہ کرتے ہیں، یہ میں بار بار جس جگہ پہ بھی یہ آتا ہے تو آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ تقدیر لکھ دیا ہوا ہے، تو لہٰذا تقدیر بھائیو جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، مثلا آپ کا سانس لینے کے اوپر، سانس بند کرنے کے اوپر، جو آپ کے جو پھیپھڑے ہیں یا جسم کے اندر جت اعضاء، دل ہے اس کو پمپ کرنے کے اندر، جو کڈنیز ہیں اس کو بس کس طریقے سے صاف کرنے کے اوپر، اس کے اوپر کوئی اختیار ہے؟ نہیں ہے. اب جب نہیں ہے، اور وہاں تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن باقی جو چیزیں ہیں کہ بھی ہم نے آنکھوں کے ساتھ وہ لفظ باقاعدہ حدیث کے اندر ہے، آنکھوں کا زنا نہیں کرنا، کانوں کا نہیں کرنا، ہاتھ کا نہیں کرنا، پاؤں کا نہیں کرنا، برائی کی طرف نہیں جانا. اگر وہ ہم خود کر دیتے ہیں تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور پھر جب اس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بھی اب یہ بندہ ہدایت کی طرف تو نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ بھائیو پھر اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اور پھر آ جاتا ہے منافقین کا ذکر بھی، کہ منافقین بھی اپنے رستے پر چلنے کے لیے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون. کیوں جی؟ جی تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو بھی اپنی مرضی سے جہنم کے اندر نہیں پھینکنا چاہتا. اللہ رحیم کریم ہے. نہیں، اگر بندہ جائے گا جہنم کے اندر تو وہ کیوں جائے گا؟ اپنے برے اعمال کی وجہ سے. جی
جی سر اللہ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ اللہ چونکہ خالق و مالک اور ہر ایک چیز کے اوپر العزیز ہے، اس کے اذن کے علاوہ وہ رستہ برائی کا نہیں کھلتا، تو اللہ نے وہ کھولنا ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس نے بندے کو بتایا ہوا ہے، وہ جو بار بار ہم آیت پڑھتے ہیں، فمن شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، فمن شاء فلیکفر، اور جی، اور جو چاہے اور وہ کفر کرے۔ جی میں تصحیح میرے خیال ہے کسی نے کی ہے، ذرا بتائیے۔ جی آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ صحیح پڑھ رہے ٹھیک، ہاں جی۔ تو یہ ہے بھائیو جو اپنے ذہن میں نکالنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے وہ تقدیر کیسے لکھی ہوئی ہے، یہ ذہن میں آتا ہے، اور ان کو بتانا یہ بھی ہے۔ اللہ چونکہ غیب کا کلی علم رکھنے والا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس سے ایک سانس پہلے، ایک لمحہ پہلے کیا ہوگا، وہ مستقبل میں ہے۔ ہمیں پتا ہے اس چیز کا؟ نہیں۔ اللہ کو اس علم غیب جاننے کی صفت کی وجہ سے انسان کا، جنوں کا یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے کیا کرے گا، بس وہ جو علم غیب ہے اس کی وجہ سے اس نے اپنی تقدیر کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر جبر نہیں ہے تھا کہ بھی یہ میری جبریہ کرنے کی وجہ سے یہ ہدایت پائے گا اور میرے جبر کی وجہ سے یہ اپنا دوزخ کا راستہ اختیار کرے گا۔ سمجھا پایا ہوں؟ جی جی سر، اب جناب، جی بالکل صحیح۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہ جناب قوم الفاسقین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایسی قوم کے لوگ جو نافرمان۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جی نافرمان۔ یہ باقاعدہ نام رکھ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ میرے پاس جو سورۃ المائدہ، اس کے اندر ایک بڑا لمبا واقعہ آتا ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک۔ اس کے اندر جو آیت نمبر 24 ہے نا جی، وہ میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے۔ جی ہاں مل گئی جی، آیت نمبر 24۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ جو یہاں موضوع چل رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، قتال کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ تم جاؤ اور شام کے اندر، یا فلسطین اس وقت حصہ تھا، وہاں جاؤ اور وہاں جو بھی حکومت ہے وہ غیر مسلم لوگوں کی حکومت ہے، وہاں جا کے اسلام پھیلاؤ، قتال کرو۔ تو وہ آیت نمبر 20 سے لے کر 24 جو درمیان میں جو 24 آتی ہے وہ یہ ہے کہ قالو یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، ہم اس سرزمین میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ اس کے رہنے والے، وہ جو اللہ کے دشمن تھے، کافر تھے، وہ اس میں موجود ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ پہلے انہیں کہو، باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ پہلے انہیں کہو کہ وہ یہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم جائیں گے۔ کیوں جی؟ جی سر، مذہب کا خیز چیز نکلتی ہے نا۔ اللہ نے کہا تم نے جہاد کرنا ہے، تو وہ کہنے لگے انہیں کہو نکل جائیں پھر ہم وہاں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی، انہوں نے پھر یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہی آئے گا ابدم ما داموا فیہا۔ آگے ہے جی جو بڑی دردناک چیز ہے، انہوں نے اللہ کو کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تیرا رب جاؤ، فَقَاتِلَا، اور تو اور تمہارا رب یہ دو ہو جائیں گے، تو تم جا کے وہاں جنگ کرو، لڑو، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ اب یہ تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہاں ذکر کیا ہے۔ کیوں جی؟ کہا کہ اب اس قوم کی طرح تم نہ بننا، وہ
ان کو ہم نے ٹائٹل دیا تھا قوم الفاسقین، یہ ایک جگہ پر نہیں، وہ اس کا قوم الفاسقین ہے، اور دوسری جگہ پر اسی جگہ جو میں آیات پڑھ رہا ہوں 26 تک، وہاں آتا ہے قوم الفاسقین، وہ بھی قوم الفاسقین کے اوپر آیت ہوتی ہے۔ اب میرے ساتھ ترجمہ کریں گے جی۔ جی سر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، موسیٰ علیہ السلام اور نے یاد کرو جی اے مسلمانوں، اے مدینہ والو، اے مسلمانوں، یہود، اس کے اندر یہود بھی تھے منافقین کی صورت کے اندر، اوس اور خزرج بھی قبائل منافقین کی صورت میں ہوں گے، کمزور ایمان والے بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال موسیٰ، پھر اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو یہاں بنے گا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ جی میں وقت تعلمون، اور بے شک تم جانتے ہو، یقیناً تم جب جانتے تم جانتے ہو انی رسول اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بے شک میں اللہ بے کا شک رسول میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ تمہاری طرف۔ تمہاری طرف۔ یہاں آ کے وقف آ جاتا ہے، اور وہ پوری کی پوری آیات جو پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں آتی ہیں وہ اس کی تشریح ہیں۔ اس کے بعد اب ہے فَلَمَّا زَاغُوا، ترجمہ تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، جب وہ خود، بریکٹ میں لگا لیں، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے اللہ ان نے کے دلوں دلوں کو کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اب اصول کیا ہے؟ اصول واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاعل ہے جی اللہ، واللہ، اور اللہ اللہ تعالیٰ اللہ ہدایت تعالی نہیں دیتا ایسی لا قوم کے لوگوں کو جو یہدی، نافرمان ہیں۔ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا ہدایت نہیں دیتا القوم الفاسقین، نافرمان قوم کے لوگوں کو۔ ہاں قوم کا ترجمہ ہم لوگ ساتھ لگاتے ہیں اس لیے کہ فاسقین جمع ہے، تو نافرمان قوم کو نہیں، اس کا ترجمہ کر لیں گے نافرمان قوم کے لوگوں کو۔ جی پروفیسر صاحب۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، نہیں اے میری قوم، جی، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو یا تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، بے شک تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، فلما زاغوا، تو جب ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو یہ وقت ہے ہمارے پاس، اب جناب یہ آیت آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آتے ہیں وہ کون ہے جی؟ عیسیٰ ابن حضرت مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کی بات آ رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے اس کا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جی یہ سنی ہوئی حدیث، اور اس میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
فیہم رسول منہم، آگے پھر آتا ہے یتلو علیہم آیات کا، پوری آخر تک آتی ہے پہلے پارے کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے وہ یہاں آ رہی ہے جی۔ اور یہ کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بشارت یہ تھی کہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی کہ بعد میں نبی آئیں گے، اور یہاں لفظ احمد بھی آ رہا ہے۔ تو پہلے اس حدیث کو سن لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم میں 6106 اور 6105 ہے، بخاری شریف کے اندر 4896 ہے، اور 3532 بھی ہے، ترمذی کے اندر 2840۔ یہ میں ریفرنس آپ کے لیے اکٹھے کر پایا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی یہ حدیث موجود ہے، اور تھوڑے بہت الفاظ آخر میں آ کے، وہ کیا ہے جی؟ ان لی اسماء، کہ بے شک میرے لیے بہت سے نام ہیں۔ اور یہ حضرت جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لی اسماء، میرے لیے بہت سے نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا ماحی، اور میں مٹانے والا ہوں، یمح اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو کیا کرے گا؟ مٹا دے، مٹا دے گا جی۔ انا حاشر، میں اکٹھا کرنے والا ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، جی، کہ جس کے پیچھے، جس کے قدموں پر لوگوں کو اٹھا کر اکٹھا کیا جائے گا۔ تو میرا نام کیا ہوا؟ حاشر۔ وَأَنَا عاقب، عاقب کا مطلب ہوتا ہے سب سے پیچھے آنے والا، جی، عاقب۔ الذی، جی عاقب کو کہتے ہیں الذی لیس بعدہ احد، جس کے بعد کوئی ایک بھی نہیں آئے گا۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ میرے بلا نبی بعدی، وہاں بھی آتا یہ اپنا جو بخاری شریف میں ہے اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں۔ اور پھر یہ ہے وقد سماہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے نام رکھ دیا میرا رؤوف الرحیم، الف لام کے ساتھ نہیں، نرم دل اور رحم کرنے والا، یہ بھی نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس کے اندر لفظ آ رہا ہے محمد، احمد، یہ سارے نام آ رہے ہیں، ماحی، الحاشر اور العاقب، ایسے بھی ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے نام ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی اپنا کتاب اتری تھی؟ تورات، جی جی، انجیل اتری تھی، انجیل، جی ہاں جی، انجیل اتری تھی۔ اب انجیل کے جو نسخے ہیں وہ اصل انجیل پتہ نہیں کدھر چلی گئی، تو وہ اصل زبان میں بھی نہیں ہے، لیکن اب بھی جو نسخے موجود ہیں خاص طور پر یوحنا کو مانگتے ہیں، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اور ان کے آثار کس جگہ پر آئیں گے وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور جو برناباس کی اپنا ہے اس کے اندر باقاعدہ لفظ احمد اور محمد موجود ہیں ان کی صورت کے اندر۔ دوسرا جو چیز جو ہے یہ تو ان کی کتاب کے اندر بتایا گیا احمد۔ اب ہم یہاں پڑھتے ہیں آگے، اب میں شروع کرنے والا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر لفظ احمد آ رہا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ بھی محمد جی کیوں نہیں، یہ ذہن میں آ سکتا ہے نا؟ جی 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 ہاں، مطلب یہ آ سکتا ہے۔ اور احمد، محمد، یہ سارے کے سارے نام
حدیث کے اندر موجود ہیں، میں نے اس کے علاوہ بھی بات بتائی، اس میں سے ایک نام احمد. کیا احمد کے معنی کیا ہے؟ احمد ایک ایسا لفظ ہے جو بطور فاعل الف ہے، اس میں تفضیل والا. تو احمد حمد سے نکلا ہے. احمد کا مطلب ہوگا بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور یہی لفظ ہے احمد جو مفعول کے طور پر بھی آتا ہے، اور احمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. کیوں جی؟ جی جی تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ بطور فاعل کے بھی آتا ہے اس کے معنی، اور مفعول کے طور پر بھی آتا ہے. نام اس کا یہاں اسمہ احمد. ایک تو ترجمہ یہ مفسرین نے کیا کہ اس کا نام بہت تعریف کیا گیا ہے. محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف کرنے والا. نہ، محمد تعریف کیا گیا. محمد تعریف کیا گیا. محمد نہیں. ہاں جی تعریف کیا گیا. بالکل. احمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کرنے والا. اس کی تعریف کی گئی. بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا. یہ دونوں معنی ہیں. محمد کے بھی وہی معنی ہیں. جی اب یہاں جو چیز آ رہی ہے وہ صرف یہ بتا رہی ہے کہ ان کی تورات کے اندر، اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نام کیا تھا، وہاں احمد نام تھا. وہاں کیا نام تھا؟ احمد. اب اس کے لفظی معنی لیں گے تو مثل کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اور محمد وہ نام ہے جو رکھا حضرت ابو طالب، انہوں نے حضرت عبد المطلب، جی انہوں نے، دادا نے، جی ماشاءاللہ انہوں نے رکھا. جی اور وہی نام جو ہے وہ آتا ہے یہاں. تو اب پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وقت ہمارے پاس 6 منٹ ہیں. تو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اے مسلمانوں، جی یہی ہے مسلمانوں کو ہی کہا. اس میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مسلمان سارے پکے بھی اور کمزور والے بھی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. وہی الفاظ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، یہی الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہے. مصدقا لما بین یدی، یہ محاورہ بین یدی کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے سامنے. میرے سامنے ہے، میرے سامنے، مجھ سے پہلے، جی میرے ہاتھوں کے درمیان. یہ 3 معنی ہیں. جی مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی، اب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو مجھ سے پہلے ہے، جو مجھ سے پہلے. وہ پہلے کون سی کتاب تھی؟ انجیل. تورات. ان سے پہلے نبی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بھی آ گئے، لیکن چونکہ کتاب کا ذکر، تو میں نے بین یدیہ جو من التورات، جو تورات میں سے بین مجھ سے پہلے تھی. ومبشر، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد میں آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. ایک معنی، اس کا نام بہت تعریف کیا گیا ہوگا. جی جی تو اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے، اس کا نام احمد ہوگا. اور حدیث کو ساتھ ملائیں گے، انا محمد و احمد و انا ماہی، جی جو ابھی حدیث پڑھی. فلما جاءہم بالبینات،
تو جب جاءہم، اب جاء کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے تو وہ بھی آ سکتی ہے، اور جاءہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو وہ بھی جا سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات، تو جب وہ ان کے پاس آ گیا بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، یا جب وہ رسول پاک ان کے پاس آ گئے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، قالو تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ جی جلدی ذرا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، جو میرے سامنے جی ہے، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات، تورات میں سے پہلی چیز، ومبشر برسول، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ جی بالکل جی، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب وہ رسول پاس آ گئے لے کر آئے کے ساتھ تو اب ہم کنسنسس کریں گے اس پر کہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ کر لیں گے، اور تو فلما جاءہم، تو جب وہ رسول ان کے پاس واضح جب دلائل وہ کے ساتھ رسول آ ان کے گیا، پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو واضح یہ تو جادو کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ جی کیسر بھائی؟ جی سر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رسول اللہ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور بے شک تم جانتے ہو، أَنِّی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ تھوڑا لَا سا زاغو کے ساتھ بریکٹ میں خود لگا لیں۔ جی جی، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو تورات میں سے مجھ سے پہلے سے ہے، ومبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے۔ کل انشاءاللہ کچھ اور بھی اس بارے میں باتیں کریں گے کہ وہ سورہ آراف کے